इल्तमास है कि इनको इनके ओछे हथकंडों से रोकें। एफआईए और स्पेशल ब्रांच वालों, ये ले लो मेरी तरफ से, और ये बीच में से आपको कसम है अगर आप काटें तो, अगर आप ऐसे ही चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के इस वक्त कौमी मंजरनामे के ऊपर एक अजीबोगरीब तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप की जनरल रानी हरीम शाह जो हैं वो बरतानिया गई। पहले उनका बरतानिया जाना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की रीज़न बना। उन्होंने वहाँ पे जाके एक टिकटॉक की वीडियो की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो कितनी अजीम खातून हैं और कितने कितने उनके राब्ते हैं, और इन राब्तों के नतीजे के अंदर वो अनटचेबल हैं कि वो इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो बरतानिया लेके आई हैं। और इन पैसों को उन्होंने लोगों को नसीहत फरमाई कि आप ना ये काम करिएगा, ये मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद जो था वो उसके ऊपर हाहाकार मच गई, क्योंकि अगर इतने पैसे एक खातून पाकिस्तान के निज़ाम में से ले के बरतानिया पहुँच गई है या पहुँच जाती है, तो पाकिस्तान जो पहले ही इस हवाले से FATF की ग्रे लिस्ट में है, और मुख्तलिफ दीगर फोरम्स के ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और बरतानिया में पाकिस्तान से आने वाले किसी भी किस्म के पैसे के ऊपर शदीद किस्म के उसे अमीक नज़रों से देखा जाता है। ऐसी सूरत के अंदर एक टिकटॉक स्टार जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की नज़र में रहती है, जिसके राब्ते पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरान पार्टी के सरबराह से लेके निचले से निचले लोगों तक हैं। भी राब्ता होता है तो आप साथ में सेल्फी बनवाते हैं, ठीक है, राब्ते हैं। जो खातून एक टांग उठाकर दफ्तर खारजा का दरवाज़ा खोलती है, उस खातून ने अगर ये कहा कि वो इतने लाख डॉलर पाकिस्तान से ले के वहाँ पे चली गई हैं, तो इसका मतलब है कुछ मानी थे। फिर वहाँ पे असाइनमेंट मिली PTI के एक साबिक कैंडिडेट को जो हैं तो बरतानवी नेशनल, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में PTI की टिकट से इलेक्शन लड़ रखा है, यानी वो भी यके अज यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद हैं। उन्होंने फौरी तौर पे उनको अपनी हमशीरा डिक्लेयर कर दिया, बहन बना लिया, और बताया कि ये तो उनके पैसे थे। और उन्होंने कहा जी मेरा एक कारोबार करेंसी का भी है, तो ये इस सिलसिले में मेरे पास पड़े हुए थे। मुर्तज़ा अली शाह ने बड़ा जोर लाया, उसने कहा जी इतने पैसे तो आप रख कैसे सकते हैं। उन्होंने कहा वो बैंक में रात को जमा नहीं करवा सके, सुबह करवा दिए, ठीक है। अब मुर्तज़ा अली शाह जो है वो मेरे से बेहतर जानते होंगे कि वहाँ पे कोई बैंक होंगे जो रात गए भी खुले रहते हैं। भी लाहौर जैसे शहर के अंदर एक बैंक हैं कई ऐसे जो रात 8-9 बजे तक खुले रहते हैं। स्पेशल ब्रांचेस हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में होते हैं, और मार्केट में जब सेल्स लोगों ने बैंक के अंदर जमा करवानी होती, सेल प्रोसीड, सेल का पैसा, तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो मुर्तज़ा अली शाह पूछ सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है शरीफ आदमी है, उन्होंने मुंह में नहीं लगे। लेकिन वो उन्होंने फौरी तौर पे अपना एक रेस्क्यू मिशन 1122 PTI ने रवाना किया, जिसने फौरी तौर पे आके भैन कह के उन जफी पा ली, और फिर उसके बाद वो सारी वीडियो चल रही हैं। कुछ अर्सा तक तो खातून का सिर्फ अपना ही जिक्र था, फिर बाद में जब वो भाई साहब जो थे वो उनकी कुर्बत कुछ ज़्यादा हो गई, 9 दरियाफ्त शुदा भाई की जब कुर्बत ज़्यादा होने लगी, तो फिर दरमियान में हरीम शाह के हस्बैंड को भी मुतारफ़ करवाया गया। हरीम शाह साहिबा को ताज़ा, मैंने इसके ऊपर वीडियो में नॉर्मली इतराज़ करता हूँ, लेकिन चूँकि FBR ने उन्हें नोटिस जारी किया है, और FBR आपको पता है कि FBR होता है यार, मेरा मतलब है FBR ने नोटिस जारी किया है, और उस FBR के नोटिस के नतीजे में चूँकि मामला हो गया है माशी मामलात का, माशी अमूर का, और आपको पता है कि माशी अमूर तो हम डिस्कस करते रहते हैं, बल्कि कवर भी करते रहते हैं, तो हमने फौरी तौर पे इसमें छलांग लगाई है, और उसका जो नोटिस है हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो गए हैं। वसीम साहब ने मैंने नोटिस फॉरवर्ड किया सी, आ गया नोटिस जनाब। ये जनाब नोटिस जारी हुआ है फ़िज़ा हुसैन के नाम पे। अच्छा, हरीम शाह का नाम फ़िज़ा हुसैन है, अच्छा जी। और 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2021 तक, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक उन्हें कहा गया है, उनसे कहा गया कि हमने आपसे इत्तलात इंफॉर्मेशन लेनी है, और आपका एड्रेस भी आगे उन्होंने लिखा हुआ है, मुनासिब नहीं लगता पढ़ना,
اور انہوں نے کہا جی انڈر سیکشن 176(1)(b) آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آپ یہ بتائیے ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے، قابل اعتماد انفارمیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس دفتر نے یعنی کہ ایف بی آر نے آپ کے خلاف ایک انکوائری کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر آپ نے این ٹی این نمبر بھی لیا ہوا، واہ حریم شاہ کا این ٹی این نمبر بھی ہے ابھی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے 30/7/2019 کو لیا تھا انکم ٹیکس افیئر کے حوالے سے، اچھا تازہ ترین ہے کام، ٹھیک ہو گیا، آر ٹی او اسلام آباد کی جورسڈکشن میں۔ اب کیا ہے کہ ہم نے ایگزامن کرنا ہے کہ آپ کا کو آن اوتھ ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے جو ریکارڈ سبمٹ کیا ہے، اسٹیٹمنٹ جو دی ہے، اس کے اندر جو آپ نے حقائق بیان کیے ہیں انڈر کلاس بی آف سب سیکشن 1 اور آف سیکشن 176 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اپیئر ہوں ان پرسن 17/2/2022 کو، 17 فروری 2022 کو، اس دن جمعرات کا دن بنتا ہے، 11:30 بجے 11:30 پہ، اور یہ 3rd فلور امیگریشن ٹاور جو ہے وہ مو ایریا G81 میں آپ تشریف لائیں۔ اگر آپ نہیں آئیں تو آفس جو ہے وہ آپ کو روک دے گا، آپ کی جو اٹینڈنس جو ہے انڈر پاور، ہاں ان کیس آف فیلئر آپ کو روک دیا جائے گا کہ وہ اچھا جی سیکشن 32 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ 1908 پروسیجر ایز انڈر دا کورٹ میں کمپیل دا اٹمپٹ ٹو پرسن ٹو ہوم دا ازیوم ہیز بین ایشوڈ فار دا پرپز۔ ہاں اگر آپ 17/2 کو پیش نہ ہوئیں تو آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ لائبل ہیں پروسیکیوشن انڈر سیکشن 199 کے اور سیکشن 199 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، ٹھیک ہے، اور مزید بھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ فضا حسین حریم المعروف حریم شاہ ایلیس حریم شاہ نیچے لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ کا نمبر بھی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ایف بی آر کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ میرا نوٹس ہے، کسی اخبار میں چھپا ہوا لگتا ہے مجھے، اور وہاں پہ ان کا شناختی کارڈ یوں پبلک کرنا یہ ایف بی آر کو آئینی طور پہ قانونی طور پہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حریم شاہ صاحبہ نے اس نوٹس کے بعد جس طرح کی انگلیاں جو ہیں مڈل فنگر جو انٹرنیشنلی گلوبل ایک نشان ہے کسی چیز کا، وہ ایف بی آر ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ کو جو دکھائی ہیں، التماس ہے کہ ان کو ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے روکیں، ایف آئی اے اور اسپیشل برانچ والوں یہ لے لو میری طرف سے، اور یہ بیچ میں سے آپ کو قسم ہے اگر آپ کاٹیں تو، اگر آپ ایسے ہی چلائیں گے تو میری طرف سے یہ اس کا سائن کا مطلب کیا ہے؟ اور سو جائے کہاں پہ لیں ان کو، وہ تو میں نہ اسپیشل برانچ سے ڈرتی ہوں نہ ایف آئی اے سے ڈرتی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پہلے بھی اللہ نے سرخرو کیا ہے، ابھی بھی اللہ سرخرو کرے گا، بطخور ڈرامہ خور چور خور جو بھی ہے، آپ لوگ جو ہے تو ثابت کرو، پروف کرو، کوئی ایک ایسا ویڈیو کوئی ایسا ثبوت لے کے آؤ۔ بلال نے میرے ہسبینڈ کو ٹارگٹ کرنے کی، میرے ہسبینڈ پہ ایلیگیشن لگانے کی کوشش کی، میرے ہسبینڈ کا فیس جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ آپ لوگوں کو بطخور نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے، وہ تو تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ادارے ہیں۔ بکنے والے ادارے 2 روپے پہ بکنے والی قوم ہے، اور 3-3 ہزار روپیہ لے کے یہ بک کے اور رپورٹیں بنا کے اور فیک لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، چولو بر پانی میں ڈوب مرے اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور جس دن آپ نے میرا کچھ بگاڑ دیا نا تو اس نے پوری میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور پاکستان کے اداروں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ کس برتے کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے ولاگ کے شروع میں کہا تھا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کی جنرل رانی ہیں، تو جنرل رانی کے کتنے اختیارات تھے، اتنے اختیارات تو یحییٰ خان کے نہیں تھے جتنے جنرل رانی کے تھے،
ٹھیک ہے. تو پھر جنرل رانی کیا 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 کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہے. اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر جو تھی وہ تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. وہ آغا جی سے کہہ کے تو ایسے کروایا کرتی تھی, کیڑا سیکٹری لانا, کیڑا امبیسڈر لانا, کیڑا کی لانا. وہ جو بلیک بیوٹی جن کے ساتھ بغیر چھت کے گاڑی کے اندر وہ جو تھا آغا محمد یحییٰ خان عیاشی فرمایا کرتے تھے پنڈی کے اندر کھلی سڑکوں کے اوپر, وہ اس کے میاں کو امبیسڈر لگوا دیتی تھیں کہ چل تو ذرا ملک و بار ٹور جانا, پچھو یحییٰ خان ذرا آسانی سے آپ کے گھر آ جا سکے. ویسے وہ بڑی ماشاءاللہ, معذرت چاہتا ہوں ماشاءاللہ کا لفظ اس پہ استعمال کرنے پہ, ویسے وہ بڑے کھلے دل کے آدمی تھے. ان کی موجودگی میں بھی جب یحییٰ خان تشریف لے لاتے تھے تو بڑے آرام سے اٹھ کے جو تھے وہ گھر سے باہر چلے جایا کرتے تھے تنہائی فراہم کرنے کے لیے. کیسے کیسے بغیرت کردار پاکستان کی تاریخ کے اندر پائے جاتے ہیں. اور وہ ایک ملک کے اندر پاکستان کے سفیر رہے جی. لیکن بہرحال وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کہ میرا خیال ہے ان کا پاسپورٹ جو تھا وہ ان کا جو ڈومیسائل تھا وہ مشرقی پاکستان کا تھا, تو بیچارے کتنی کی مزاحمت کر سکتے تھے. تو خیر یہ ایک میں نے کہا کہ اب ایسی صورت کے اندر, میں بلیک بیوٹی کی بات کر رہا ہوں, میں یا جنرل رانی کی بات کرتے ہوئے آج بھی مجھے خوف آتا ہے بھائی. اس کی اولاد دیکھے نا, انڈیا کے اندر بھی شہزادی ہے وہ, سمجھ گئے نا. حالانکہ جنرل رانی کا جو نواسا ہے وہ انڈیا کا نیشنل ہو گیا, عدنان سمیع خان, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ جو حریم شاہ جو ہیں, کیا پتہ جی آج سے 50 سال بعد حریم شاہ کا نواسا بھی جو ہو وہ بھی جا کے انڈیا کا شہری ہو جائے, کیا پتہ ہمیں. لیکن حریم شاہ صاحبہ نے جو ولاگ کیا ہے ایک جرنلسٹ کو, اور اس کے اندر جو انہوں نے فحش قسم کے اشارے کیے ہیں, وہ ظاہر تو کرتا ہے کہ وہ کس شعبے سے, کس پیشے سے وابستہ ہیں. لیکن بہرحال ریاست جس طرح تمام وسائل لے کے ان کے پیچھے پڑ رہی ہے, اور جس طرح یہ اس کا شناختی کارڈ نمبر, گھر کا نمبر, ٹیکس نمبر کو پبلک کیا گیا ہے, یہ بھی انتہائی غیر مناسب بات ہے. اس طرح کی بات کو اچھالنا نہیں چاہیے. یہ گند جتنا اچھلے گا اتنا ہی یہ تعفن پھیلائے گا, اتنا ہی اس گند کو بہتر ہے کہ جو روایتی طریقہ ہے جس کے تحت آپ کارروائی کرتے ہیں اس کے تحت کارروائی کیجئے, اگر یہ کسی بہت بڑے ڈرامے کا حصہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی بہت بڑے ڈرامے کا حصہ ہے, لیکن بندر کو چاہیے کہ اتنی زیادہ آگ نہ جلائے جس سے اس کے اپنے ہاتھ جل جائیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.